اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس سے بخاری سماعت کر رہے ہیں۔ بخاری شریف سے آج ہماری حدیث نمبر 614 اور 615 ہے۔ حدیث نمبر 614 کے اندر اذان کی دعا کا تذکرہ ہے۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اذان کی تعلیم دی، اس کے آداب سکھائے، اذان کو کیسے کہنا ہے، ان کلمات کو کیسے ادا کرنا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دعا ہے۔ دیکھیے، ہر عبادت کے بعد دعا ضروری ہے۔ ہر عبادت کے بعد دعا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تم جو کوئی بھی کام کرو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور تعمیر کے فوراً بعد کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہماری اس خدمت کو اپنی بارگاہ مقبول منظور فرما۔ جب دعا کریں، نماز پڑھیں تو کہیں اللہ میری اس نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تسبیحات پڑھیں تب بھی کہیں کہ میری اس تسبیحات کو اپنی بارگاہ مقبول منظور فرما۔ اب دعا کے آداب حضور نے سکھائے تو فرمایا جب تم اذان دو، اذان کے بعد میرے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں سوال کیا کرو۔ میرے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں سوال کیا کرو۔ جو میرے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں سوال کرے گا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو میری شفاعت نصیب عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم، اور اذان کے بعد درود پاک پڑھا کرو۔ اذان کے بعد درود پاک پڑھو، پھر میرے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں سوال کرو اور کہو اے اللہ جو تو نے اپنے حبیب سے وعدہ فرما رکھا ہے مقام محمود کا، تو ان پہ فائز فرما، اور بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام تو ملنا ہی ملنا ہے، پھر ہم جو کہہ رہے ہیں اللہ تم کو مقام محمود کو فائز فرما، تو اس میں بھلا ہمارا ہے۔ جس طرح ہم حضور کے لیے درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں گے تو اس میں فائدہ کس کا ہوگا؟ بولیے ہمارا بھی ہوگا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، ابو داؤد کے اندر یہ حدیث سے مرقع موجود ہے، فرمایا 1574 اس حدیث کا نمبر ہے، مسلم میں ہے 2732۔ جب کوئی شخص اپنے کسی بھائی کے لیے دعا کرتا ہے اے اللہ میرے بھائی کو فلاں نعمت دے۔ جب کوئی بندہ، بہت ہی خوبصورت حدیث مرقع آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جب کوئی بندہ کوئی اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے اے اللہ میرے فلاں بھائی کو یہ نعمت دے دے، دعا اس نے کی، اللہ کا فرشتہ بھی کہتا ہے اللہ اس نعمت کو اسے بھی عطا فرما دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نعمت اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے، اور فرشتہ پھر دعا کرتا ہے اللہ اس کو بھی عطا فرما۔ جب ہم حضور کے لیے دعا کر رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ قیامت کے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شفاعت نصیب ہوگی۔ شفاعت کی کچھ اقسام ہیں۔ بعض لوگوں نے شفاعت کا ہی انکار کر دیا۔ دیکھو، شفاعت کا نظریہ قطعی ہے، قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا، اے ہمارے محبوب آدھی امت لے لو یا شفاعت لے لو۔ دو آپشن رکھے، آدھی امت بے حساب کے جنت میں یا پھر شفاعت۔ بولی حضور چاہتے تو آدھی امت بخشی جا رہی تھی نا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی امت کی مغفرت نہیں چاہی، فرمایا اللہ مجھے شفاعت دیتے۔ اب حضور شفاعت کریں گے، لیکن حضور کی شفاعت کب ہوگی؟ جب اللہ کا اذن ہوگا۔ اللہ کے اذن کے بغیر کسی کی شفاعت قبول بولیے نہیں ہو سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے جیسے میں بتا چکا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ بھی ذہن میں رکھیے جس کا وہ کم سن بچہ، نابالغ بچہ، چاہے وہ 1 دن کا ہو چاہے وہ 10 سال کا ہو نابالغ،
حدیث میں آتا ہے وہ بھی اپنے والدین کے لیے شفاعت کرے گا اور رب سے جھگڑ رہا ہوگا. بتائیے کوئی رب سے لڑ سکتا ہے؟ بولیے جھگڑا کر سکتا ہے؟ نہیں. اب ہم اس کو محبت کا جملہ کہیں گے، وہ رب سے اتنا کر مانگے گا، اے اللہ میرے والدین کی بخشش فرما. محبت میں تقرر ہوتی ہے. جس طرح کوئی بیٹا اپنے باپ سے ضد کرتا ہے، ابا مجھے فلاں چیز چاہیے، نہیں میں تو یہ لے کے جاؤں گا، نہیں مجھے چاہیے ہی چاہیے. تو اب بتائیے بچہ جو ضد کر رہا ہے وہ کوئی جھگڑ رہا ہے؟ نہیں، وہ باپ اور بیٹے کی جو محبت ہے اس کو ظاہر کرتا ہے. اسی طرح بچہ بھی اپنے والدین کی طرف سے جھگڑا کرے گا، محبت والی بات ہوگی. بتائیے جب شفاعت وہ چھوٹا بچہ کرے گا، پھر اولیاء اللہ کی شفاعت کا عالم کیا ہوگا؟ بعض تو وہ ہوں گے جو بے حساب جنت میں جائیں گے، جن کا کوئی حساب کتاب نہیں. فرمایا 70,000 بے حساب جنت میں جائیں گے. پھر ہر 70,000 کے ساتھ 70,000 فری، ایک کے ساتھ 70,000. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ حافظ قرآن شفاعت کرے گا، قرآن کا پڑھنے والا. اب میں یہاں پہ ایک نفیس نکتہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. جو حافظ قرآن ہو اور عالم قرآن ہو، قرآن پہ عمل کرنے والا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے والدین کے سر پر ایک ایسا تاج سجائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے تیز ہوگی. جب ایک آدمی کے بچے کے والدین کے سر پر جو حافظ قرآن ہو، اس کے والدین کو یہ سعادت ملے گی، پھر بتائیے پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا عالم کیا ہوگا؟ تو ایک حافظ قرآن کیا کرے گا؟ بولیے شفاعت کرے گا. اس کے بعد عالم شفاعت کرے گا، جو عالم دین ہے وہ بھی شفاعت کریں گے. کتنی شفاعت ہو گئی ہے؟ 3. پھر اس کے بعد روزہ بھی شفاعت کرے گا، روزہ بھی شفاعت کرے گا. پھر اولیاء اللہ شفاعت کریں گے. پھر اس کے بعد شہداء شفاعت کریں گے. پھر صالحین شفاعت کریں گے. پھر انبیاء شفاعت کریں گے. یہ شفاعتیں کیا ہیں؟ بولیے درجات ہیں. ایک شخص نے مجھ سے کہا جی شفاعت کوئی نہیں سکتا، وسیلہ کسی کا نہیں ہے، بس جو کچھ کرے گا اللہ ہی کرے گا. تو میں نے کہا اچھا پھر بتائیے اعمال کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہنا جی اعمال کا وسیلہ دے سکتے ہیں. کیا کہا اس نے؟ اعمال کا وسیلہ دے سکتے ہیں. تو میں نے اس سے پوچھا اعمال ناقص ہے یا کامل ہے؟ اعمال مقبول ہے کہ غیر مقبول ہے؟ بولے جی یہ تو پتہ نہیں، نماز قبول ہو نہ ہو، حج قبول ہو نہ ہو، زکوٰۃ قبول ہو نہ ہو، دیگر اعمال قبول ہو نہ ہو، ارے جن کے بارے میں کنفرم ہی نہیں کہ مقبول ہے کہ نہیں، ان کا وسیلہ جائز ہے. اور جن کی بارگاہ میں جن کے جو اللہ کی بارگاہ مقبول ہے ان کا وسیلہ کیسے ناجائز ہو سکتا ہے؟ تو وہ میری بات سن کے خاموش ہو گیا، کوئی جواب اس کے پاس نہ تھا. تو حضرات محترم اگلی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث نمبر 615. اس حدیث کو ہم پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں، خلاصہ بیان کر دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے معلوم ہو جائے کہ اذان میں کتنا اجر ہے، اور جسے یہ معلوم ہو جائے کہ صف اول میں کتنا اجر ہے، تو وہ اس کے لیے قرآن اندازی کیے بغیر موقع نہیں ملے گا. فرمایا جس کو معلوم ہو جائے ظہر کی نماز میں کتنا اجر ہے، یہ جسے معلوم ہو جائے فجر کی اور عشاء کی نماز میں کتنا اجر ہے، تو وہ گھسیٹتے بھی مسجد کے اندر ضرور آئیں گے. حضرات محترم ہوا کیا ہے؟ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلی بات تو بیان ہو رہی ہے کہ اذان جو ہے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے دینا، اسے ہمیں سیکھنا چاہیے. بتائیے ہم نے گانا سیکھا ہے کہ نہیں سیکھا ہے؟ ایسے ہی گنگناتے رہتے ہیں بیٹھے بیٹھے، موٹر سائیکل چلاتے ہیں گانے گنگنا رہے. کیا یہ اچھا ہو کہ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے قرآن پڑھیں؟ خدا نخواستہ موت آ جائے اور تمہاری زبان پر وہ کلمات ہو جو اللہ کے رسول کی نافرمانی پر ہے، پھر بتاؤ پھر کیا حال ہوگا؟ وہ کیسی قابل رشک موت ہوگی جو قرآن پڑھتے پڑھتے آ جائے، ذکر اللہ کرتے کرتے آ جائے، تسبیحات پڑھتے پڑھتے آ جائے. تو یہ موت اچھی موت ہے اور وہ موت بولیے بری موت ہے.
تو ہمیں اذان سیکھنی چاہیے۔ دوسرا یہ فرمایا گیا، دیکھو جو پہلی صف میں آئے گا تو قرآن سننے کا موقع ملے گا، تکبیر اولا بھی اسے ملے گی، ثواب بھی پائے گا۔ حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ اللہ کی رحمتیں برکتیں جانتے ہو نماز میں کس صف میں ہوتی ہیں؟ امام کے بعد پہلی صف میں ہوتی ہیں، امام کے بعد پہلی صف میں ہوتی ہے۔ ہوا یہ جب قادسیہ کی جنگ ہوئی نا، بس یہ بات کر کے میں گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ قادسیہ کی جنگ ہوئی اور جنگ میں مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح دی نا، تو پھر ہوا کیا کہ مؤذن جو تھے اس جنگ میں شہید ہو گئے، مؤذن جو ہے اس میں شہید ہو گئے۔ اب صحابہ نے کہا میں اذان دوں گا، اس نے کہا میں دوں گا۔ میں بتا چکا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کو علم پڑھایا ہے، تمام کے تمام قاری بہترین پڑھنے والے، چاہتے تو کسی کو کھڑا کر دیتے، کوئی بات ہے بھائی آپ پڑھ لیں۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ ابھی تلواریں نکالنے والے تھے، وہ کسی وراثت میں نہیں جھگڑ رہے تھے، مال و دولت کا مسئلہ نہیں تھا، اس پر اختلاف ہو رہا تھا کہ اذان میں دوں گا، وہ کہہ رہا تھا میں دوں گا، اس لیے کہ کریم آقا سے سن چکے تھے فضیلت۔ سعد بن ابی وقاص کہنے لگے بھائی ایسا کرو، ٹھیک ہے تم آپس میں اختلاف کر رہے ہو، میں اب قرآن اندازی ڈالتا ہوں، میں قرآن ڈالتا ہوں، پرچی اٹھاتے ہیں دیکھیں کس کے نام کی نکلتی ہے، تو جس کے نام کی پرچی نکلی اس نے ہی وہ اذان دی۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو حضرات محترم اس سے محروم ولیے نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کے بارے میں دعا کرے خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔